بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستانی حکام سے 10 روز مذاکرات کرنے کے بعد واپس چلی گئی ہے۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ اب تک آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی ہے، لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر امید ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹاف لیول معاہدے پر پیر تک دستخط ہو جائیں گے، جس کے بعد آئی ایم ایف سے $1.2 ارب کی قسط ملنے کا امکان ہے، اور اگر یہ قسط مل گئی تو پاکستان کے دوست ممالک نے جو پاکستان کو قرض دینے اور پاکستان کی مدد کرنے کے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور پھر ملک میں ڈالر کی کمی کوئی بڑا ایشو نہیں رہے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی بعض اصلاحات پاکستان کے حق میں ہیں۔ منی بجٹ لانا پڑے گا جبکہ 170 ارب کے ٹیکس لگانے ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف مشن کے دورہ پاکستان کے حوالے سے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کل آئی ایم ایف سے مذاکرات کا آخری دور ہوا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف سے کئی امور پر اتفاق کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت آئی ایم ایف سے کیے گئے پروگرام پر آگے بڑھے گی۔ آئی ایم ایف نے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی فراہم کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آئی ایم ایف کو معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصلاحات پاکستان کی ضرورت ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بجلی اور گیس کے نقصانات کو کم کرنا ہماری ضرورت ہے۔ تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں نے مل کر اس پر کام کیا ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرے گا۔ جی ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے اور توانائی کے شعبے میں گردشی قرض کو روکنے پر اتفاق ہوا ہے۔ گیس کے شعبے میں گردشی قرض میں مزید اضافہ روکنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے پر شہباز حکومت عمل درآمد کر رہی ہے۔ حکومت اور معاشی ٹیم معاہدے پر عمل کے لیے تگ و دو کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے توانائی اور دیگر مالیاتی امور پر وسیع مذاکرات ہوئے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں پیٹرولیم، ایف بی آر، پاور سیکٹر نے اپنے روڈ میپ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل رات تک ہر چیز کو باہمی طور پر طے کر لیا گیا ہے۔ بعد میں ضرورت کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف کے مشن چیف، کنٹری نمائندے اور معاشی ٹیم نے زوم میٹنگ بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔ معاہدہ طے پانے کے بعد طریقہ کار کے مطابق آئی ایم ایف کو تفصیلی دستاویز دینی ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف سے کہا تھا کہ ایم ای ایف پی کے دستاویز ہمیں دے کر جائیں، لہذا آئی ایم ایف نے وہ ڈرافٹ آج صبح 9 بجے ہمیں دے دیا ہے۔ جی ناظرین، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ کچھ ایسے سیکٹر ہیں جن میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ 5 سال کی معاشی تباہی اور خراب گورننس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ 10 دن کے ڈائیلاگ کے لیے ہم نے خود کو تیار کر رکھا تھا۔ آئی ایم ایف کی ٹیم آج صبح واپس چلی گئی ہے۔ اب پیر کو آئی ایم ایف سے ورچوئل میٹنگ ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو کم کیا جائے گا۔ گیس کے شعبے میں گردشی قرضے کو صفر کرنا ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات طے کی جائیں گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں 24 نمبر کی معیشت کو 47 نمبر پر لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ حالت میں غریب عوام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 40 ارب روپے کا مزید ریلیف دیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف منی بجٹ بھی لانا پڑے گا، خواہ بل کی شکل میں ہو یا پھر آرڈیننس کی صورت میں، مگر منی بجٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی پیٹرولیم پر سیلز ٹیکس کی شرط کو نہیں مانا تو انہوں نے ہماری بات مان لی ہے۔
باہمی طور پر اتفاق کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس نہیں لگے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لیوی کو 5.5 روپے بڑھایا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ بھی کہنا تھا کہ 170 ارب روپے کے ٹیکسز میں جنرل سیلز ٹیکس شامل ہوگا۔ اس کی تفصیلات فائنانس بل میں شیئر کی جائیں گی۔ جی ناظرین، پاکستان کے معاشی و اقتصادی حالات و واقعات کے تناظر میں IMF سے پاکستان کا معاہدہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے تمام دوست ممالک نے پاکستان کی امداد اور قرض کو IMF کے ساتھ معاہدے سے مشروط کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے ان نازک ترین حالات میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک نے بھی پاکستان کو IMF کے ساتھ معاہدے تک کسی قسم کا نیا قرض دینے سے انکار کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ IMF نے پاکستان آنے سے قبل مذکورہ تمام ممالک کو اعتماد میں لیا ہوگا اور انہیں ہدایت کی ہوگی کہ پاکستان جب تک تمام انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF سے کوئی معاہدہ نہ کر لے اس وقت تک اسے کوئی نیا قرض یا امداد کی رقم نہ دی جائے۔ پھر یہی دیکھنے میں آیا کہ چین، UAE، سعودی عرب اور قطر جیسے ملکوں نے بھی پاکستان کے لیے کسی بھی نئے قرض یا امداد کو IMF کے ساتھ معاہدے سے مشروط کر دیا۔ اس صورتحال سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے سے اپنے اپنے ملک اور بڑی عالمی طاقتوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر تعلقات قائم کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے اس میں پیش رفت بھی کرتے ہیں۔ لہذا اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے بعد پاکستان کو بھی اسی پالیسی کو پیش نظر رکھ کر اپنی خارجہ پالیسی بنانی چاہیے۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی گزشتہ روز IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے اپیل کی تھی کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان میں سیلاب سے پیدا شدہ بدترین معاشی و اقتصادی صورتحال اور انسانی المیے کو پیش نظر رکھیں اور پاکستان کو قرض دینے کے لیے اپنی شرائط کو نرم کریں۔ لیکن اس کے باوجود IMF کا وفد پاکستان سے بغیر کسی حتمی معاہدے کیے واپس واشنگٹن چلا گیا ہے، جس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ جیسے پاکستان کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت مشکل صورتحال کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور موجودہ حکومت کے لیے دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ عالمی طاقتوں اور پاکستان کی اپوزیشن جماعت یعنی PTI اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں ملک میں ہوشربا مہنگائی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہوگا۔ پہلے سے چیخے مارتا عام اور غریب آدمی ملک میں مزید مہنگائی کی وجہ سے دھاڑیں مار مار کر رو رہے ہوں گے، لیکن موجودہ حکومت IMF کے سامنے مجبور ہونے کی وجہ سے چاہنے کے باوجود اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے طفل تسلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے عوام کو کوئی بہت بڑا ریلیف نہ مل سکے گا۔ یہی حقیقت ہے اور ہر غیر جانبدار صحافی کو حقیقت کا نہ صرف ادراک کر لینا چاہیے بلکہ اصل حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے عوام کو حالات اور آنے والے وقت کی اصل شکل ضرور دکھانی چاہیے۔ لہذا ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ IMF کے سامنے پاکستان کو اس قدر مجبور اور بے بس کرنے والا ہے کون؟ کس نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ آج IMF پاکستان کی کوئی بھی بات ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں؟ IMF سے معاہدے کر کے کس نے توڑے؟ آج IMF پاکستان کی حکومت پر اعتبار کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہا؟ جی ناظرین، آئیے اب ملک کے موجودہ معاشی و سیاسی حالات کو نہایت غیر جانبداری سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے ایسے بدترین حالات کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ جب 2018 میں عمران خان کی PTI نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک 6.4 کی شرح سے ترقی کر رہا تھا۔ ملک کی معیشت قدرے مضبوط تھی جبکہ ملک میں مہنگائی کا تناسب بھی بہت زیادہ نہیں تھا اور عام آدمی جیسے تیسے کر کے گزر سفر کر ہی رہا تھا۔ لیکن
جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے آتے ہی ملک کی معیشت کی پیٹ میں چھرے گھونپنے شروع کر دیے۔ ملک کی معیشت کو وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں اور گاڑیاں بیچ کر بہتر کرنے کے غیر منطقی منصوبوں کے اعلانات کیے۔ عام آدمی کے حالات زندگی مرغیوں اور کٹوں کے ذریعے بہتر بنانے کی مذکر خیز منصوبے بنائے گئے۔ ملک کے غریب اور معصوم عوام سے 50 لاکھ سستے گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے کے جھوٹے وعدے کیے گئے۔ ملک سے کرپشن ختم کرنے کے بلند و بانگ دعوے کیے گئے، لیکن خود وزیر اعظم ہاؤس میں کرپشن اور رشوت خوری کا بازار گرم رہا۔ عمران حکومت کی طرف سے IMF سے معاہدے میں 8 سے 10 ماہ کی تاخیر کی گئی، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت تیزی سے تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ ملک کی مہنگائی نے بہت تیزی سے پنجے گاڑنے شروع کر دیے اور ایک عام آدمی کی زندگی مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ پھر آخر میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے قبل ہی عمران حکومت نے IMF سے کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا اور پھر عمران خان کی حکومت نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتا دیکھ کر ملک بھر میں اقتصادی اور معاشی شعبے میں آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دیں۔ اب موجودہ حکومت جس شعبے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے وہاں ایک بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، پھر جب PDM کی موجودہ اتحادی حکومت نے عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے گھر بھیجا تو اس کے بعد عمران خان کی طرف سے ملک میں سیاسی عدم استحکام قائم رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی گئی، جو آج تک جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک جب سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے تو پھر اس میں معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ اس صورتحال کی وجہ سے موجودہ PDM اور اتحادی جماعتوں کی حکومت سے صورتحال اب تک کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے بھی بعض ایسی پالیسیاں اختیار کی گئیں جن کی وجہ سے ملک مزید بحران کی طرف بڑھنے لگا۔ موجودہ حکومت قطعی طور پر عمران خان کی طرف سے لگائی گئی معاشی بارودی سرنگوں کا مقابلہ نہ کر سکی، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی عمران خان کے دور حکومت سے بھی زیادہ بلکہ ڈبل ہو گئی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں غریب عوام بری طرح پس رہے ہیں۔ اب موجودہ حکومت IMF کی ٹیم کی روانگی کے فوراً بعد اس بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ عوام پر 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ اپنے عوام پر یہ ظلم کرنے کا حکومت نے IMF سے مجبوراً ہی صحیح مگر وعدہ تو کیا ہے۔ ان حالات میں ملک کے غریب عوام کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔